مڈل ایسٹ میں جاری جنگ اور ایران کے صدر کا پاکستان کی آمد ہونا، اور اس کے پیچھے کل پرسوں جو امریکہ نے کچھ بین الاقوامی کمپنیوں پہ جو ہے وہ سینکشنز لگائی ہیں، ان سب کے پیچھے ہے کیا بات، اصل کیا سلسلہ چل رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے 4 ایسی کمپنیوں پر سینکشنز لگا دی ہیں جو کہ جن کا تین کا تعلق جو ہے وہ چائنا سے اور ایک بیلاروس کی ہے، اور یہ کمپنیاں ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ میزائل کے جو پرزے ہیں یا میزائل پروگرام کے حوالے سے مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں پرزے مہیا کرتی ہیں، ٹرانسفر کرتی ہیں، عام طور پہ ایکسپورٹ کر رہی ہوتی ہیں فرام چائنا ٹو ڈفرینٹ پارٹ آف دا ورلڈ۔ اور یہ 3 چائنیز کمپنی اور ایک بیلاروس کی کمپنی ہے، کیونکہ ان پر سینکشن لگا دی گئی ہیں۔ اور جب سینکشن امریکن لاس کے مطابق جب کسی بھی کمپنی پہ سینکشن لگا دیتے ہیں تو دوسرے ممالک بھی ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا بزنس یا کاروبار نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو جن کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہو، اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات ان کے اچھے ہیں تو وہ ان کے ساتھ یہ بزنس نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو وہ بھی سینکشنز جو ہیں ان کے اوپر بھی اسی قسم کے لاگو ہوتے۔ اس لیے پاکستان نے اعتراض کیا اور احتجاج کیا کہ بھئی ہمارے ایسی کمپنیاں جن کا ہمیں پرزہ فراہم کرتے ہیں، جو ہمیں مہیا کرتے ہیں ہمارے میزائل پروگرام کے لیے، ہم نے جو ہمارا میزائل پروگرام چل رہا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کا میزائل پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ چل رہا ہے، اور مختلف قسم کے پاکستان شارٹ رینج کے اور لانگ رینج کے جو میزائلز ہم بناتے رہتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ کہ پاکستان کا ڈیٹرنس پروگرام ہے۔ امریکہ جانتا ہے، ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کچھ بہتر نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے اس کو اپنی ڈیٹرنس برقرار رکھنے کے لیے مختلف قسم کے میزائلز بنانے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کی پچھلے دنوں جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ کچھ ایسی صورتحال تھی کہ بہت سے ٹیررسٹ کا بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر آنا ہوتا ہے، اور اس طرح ایران سے بھی کچھ میزائل آئے تھے، پھر جوابی کارروائی بھی پاکستان کو کرنی پڑی تھی۔ تو پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس میں بڑا اہمیت یہ رکھتی ہے یہ بات کہ پاکستان جو اپنے میزائل کو جدید انداز میں اور اپ ٹو ڈیٹ رکھے، اور ایسے میزائلز تیار کرے کہ اس کی کم از کم جو ہے اپنے ایریا میں بیلنس آف پاور برابر رہ سکے اور ڈیٹرنس برقرار ہو۔ اس بات کو امریکہ بھی جانتا ہے اور ساری دنیا بھی جانتا ہے، اور پاکستان انہی 4 کمپنیوں سے ہی جو ہے وہ میزائل کے پرزے لیا کرتا تھا، اور امریکہ جانتا ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی چائنا سے ہی پاکستان نے لی ہے، اور پرزے وغیرہ بھی اسی سے لے رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس پر سینکشنز لگا دیے کہ ان کو نہیں لیا جاتا، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ بھئی یہ سینکشنز کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ رویوں کو بہتر کرنے کے لیے ہیں، ان کی جو ایٹیٹیوڈز ان کو بیٹر کرنے کے لیے۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ کس کے ایٹیٹیوڈ بہتر کرنے کے لیے انہوں نے یہ سینکشنز 4 کمپنیوں پہ سینکشنز لگائی ہیں جو پرزے فراہم کرتی تھی۔ آیا وہ پاکستان کا رویہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ایران کا رویہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یا چائنا کا کرنا چاہتے ہیں، یا ان 4 کمپنیز کا کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی؟ یہ بات ابھی انہوں نے کلیئر نہیں کی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ ہوا کیسے ہے، اور یہ بات کیسے ہوئی کہ بھئی اس سٹیج پر یہ بات پہنچ گئی، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ کیوں پیش آیا۔ تو جناب ایسا ہوا کہ دلچسپ کہانی یہ ہے کہ 10 اور 11 جنوری کی رات کو صومالیہ کے ساحل پر ایک شپ گزر رہی تھی، جس کو امریکن میرین نے، جو اس کے میرین کوسٹل لائن تھی، اس نے ان کو انٹرپٹ کیا اور ان کو روک کر ان کو پکڑ لیا، اور ان پہ جو ہے وہاں پہ اس جہاز میں ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں جو ہے کچھ وار ہیڈز ہیں جو کہ یمن لے جائے جا رہے ہیں، یمن کی طرف وہ جہاز جا رہا تھا، اور یمن میں جو حوثیز ہیں ان کو یہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، وہ میزائل بنا کر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو شپس ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ اٹیک کرتے ہیں، اور ان کا نشانہ یمن میں حوثیوں کو خاص طور پہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اسرائیلیوں کو بھی ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے بہت سی اس سے پہلے جو ہیں وہ یو کے کی اور امریکن کی اور اسرائیلی جو شپس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا تھا اس روٹ پر۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی یہ شاید ایران جو ہے وہ حوثیوں کو جو ہے وہ میزائل فراہم کر رہا تھا، اس وجہ سے یہ جہاز یہاں پہ سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے اس کو انٹرسپٹ کیا اور اس کو پکڑ لیا۔ لیکن دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب اس میں 12
جو ہے اراکین موجود تھے، ان 12 میں سے 4 جو تھے وہ پاکستانی تھے، اور ان کو پھر ان کی انویسٹیگیشن شروع ہوگی، ان کو انٹروگریٹ کیا گیا اور ان کو پوری تفتیش کی گئی، ان کو جاننے کی کوشش کی گئی کہ وہ کہاں سے لائے ہیں اور کہاں لے کے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ انہی 4 کمپنیز جس کے اوپر ابھی امریکہ نے سینکشن لگایا، ان کا تعلق ان 4 کمپنیوں سے تھا. چائنا کی 3 کمپنیاں اور ایک بیلاروس کی ہیں جو کہ ایکسپورٹ کرتی ہیں جو میزائل کے جو پرزے ہوتے ہیں اور ان کی جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں، جو اس کے اکوپمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ ایکسپورٹ کرتی ہیں. امریکہ نے اس بات کو جو ہے وہ ایک اپرچونٹی بنایا اور انہوں نے یہ بات سبق سکھانے کی کوشش کی کہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرے گا، اور ایران کی بھی دلچسپی بہت زیادہ ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ کسی طرح لنک کر سکے، تو وہ پابندیوں کی نظر ہو سکتے ہیں. اور اس کا ایک چھوٹا سا انہوں نے جو ہے ایگزیبٹ کیا اس وقت جس وقت ایران کے صدر پاکستان آ رہے تھے، اس سے ایک دن پہلے انہوں نے جو ہے ان 4 کمپنیوں پہ سینکشن لگایا، جس کا بری طرح متاثرہ پاکستان ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اب ان 4 کمپنیوں سے میزائل کے پروگرام اپنے میزائل پروگرام کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان 4 کمپنیوں سے جو ہے وہ نہیں خرید سکے گا کسی قسم کا بھی جو پرزے وغیرہ ہیں یا اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں وہ چیزیں وہ اب نہیں خرید سکے گا، اور پاکستان ایک مشکل صورتحال آ گیا. امریکہ نے ہمیشہ سے پاکستان کو وارن کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات نہ بنائے. اب پاکستان کی کچھ مجبوریاں بن چکی ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات بنانے پہ مجبور ہے. اب ایران کے جب صدر پاکستان آ رہے ہیں، اور آنے سے پہلے انہوں نے جو ہے اسرائیل پر حملہ کیا، اور اسرائیل نے جو اس کی جوابی کارروائی کی وہ بھی آپ نے دیکھی. مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس پر علیحدہ ویلاگ پہ بات کریں گے. لیکن ایران جو چاہتا ہے، ایران کی جو سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ پائپ لائن جو پاکستان ایران پائپ لائن ہے، گیس پائپ لائن ہے، اس کے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جائے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر امریکہ کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اور وہاں تقریباً 48,000 جو ایرانین کرنسی اس کا $1 بنتا ہے. اتنے شدید قسم کے سینکشنز جو ہے ایران دیکھ رہا ہے. ایران اپنا پیٹرول اور اپنے گیس اور اپنے جو انرجی ریسورسز ہیں جو وہ دنیا کو فروخت نہیں کر سک رہا، کیونکہ دنیا کے بیشتر ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں. امریکہ کے چونکہ سینکشنز ہیں، اور وہ امریکہ کے سینکشن ہونے کی وجہ سے وہ خرید نہیں سک رہے ہوتے، اس لیے ایران کو جو ہے اسمگل کرنے پڑتے ہیں. پاکستان میں بھی اسمگل ہو کے جو ایرانین پیٹرول یا ڈیزل آتا ہے وہ بھی اسمگل ہو کے آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح نیبرنگ کنٹریز میں بھی وہ اسمگل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ویسٹرن سائڈ پہ یا پھر سدرن سائڈ پہ تو کر نہیں سکتا کہ وہ سارے مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کے پاس آلریڈی اپنا پیٹرول اور انرجی موجود ہے، پیٹرول ڈیزل موجود ہے. لیکن چونکہ ان کو پاکستان، انڈیا اور افغانستان سائڈ پہ آنا پڑتا ہے، اس کی مجبوری ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے ہماری جو ریسورسز ہیں وہ فروخت ہوں اور اپنی ملٹری ڈیولپمنٹ کر سکیں. ایران جو ہے 2032 تک اس کا ٹارگیٹ ہے کہ وہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن سکے گا. لیکن امریکن سینکشنز بہت سٹرونگ ہیں اس کے اوپر، اور پائپ لائن کا جو پروجیکٹ ہے وہ پاکستان اور ایران کے ساتھ اس کی ڈیل چل رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے کمپلیٹ کیا جائے. لیکن امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کی یہ پائپ لائن ڈیل ہو. پائپ لائن کے اوپر بھی ایک بڑی زبردست کہانی ہے کہ پائپ لائن کا جو پہلا انیشیٹو لیا گیا تھا، پہلی دفعہ جو بات چیت شروع کی تھی وہ 1994 میں تھی، یعنی کہ 30 سال قبل اس پر بات ہوئی تھی. اور 1995 میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو ایک پائپ لائن بچھائی جائے گی جس میں سے گیس مہیا کی جائے گی پاکستان کو ایران سے. اور 1999 میں اس میں انڈیا کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا، اور انڈیا نے اور پاکستان اور ایران نے تینوں ممالک کے لیے مل کر جو ہے یہ پروجیکٹ بنایا گیا. اور 2003-04 میں اس کی رپورٹس بھی آئیں کہ یہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہوگا اور بڑا اس میں فائدے ہوں گے. اور 2007 میں جو ہے وہ ایران نے خواہش ظاہر کی کہ اس میں چائنا کو بھی شامل کر لیا جائے، پیپلز ریپبلک آف چائنا بھی اس پروجیکٹ میں آ جائے. اور پھر 2010 میں جو ہے ان کا خیال انہوں نے جو ہے بنگلہ دیش کو بھی اس میں پرپوز کیا کہ بنگلہ دیش کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پائپ لائن کا پروجیکٹ چل رہا تھا. لیکن امریکہ نے اسی وقت جانچ لیا کہ یہ بڑا خطرناک پروجیکٹ ہوگا، کیونکہ اس سے کہ سارے کے سارا جو فائنینشیل چنک ہے وہ مل رہا ہوگا ایران کو، جو اس کے پاس گیس جو اس سے ضائع ہو رہی ہے اور وہ اس کو استعمال نہیں کر پا رہا، تو وہ تو ایکسپورٹ کرنے لگ جائے گا اور بہت سارے پیسے کما لے گا اور ساری جو ہے وہ نیوکلیئر ڈیولپمنٹ میں لگائے گا.
تو انہوں نے ڈیل کرتے ہوئے انڈیا کے ساتھ 2008 میں ایک ڈیل کر لی، سویلین نیوکلیر ڈیل کر لی، اور اس نیوکلیر ڈیل سے یہ ہوا کہ انڈیا نے یہ بہانہ بنا کر کے بھئی ہمیں جو ہے یہ بڑی گیس مہنگی پڑ رہی ہے، اس کی کاسٹ بہت زیادہ آ رہی ہے ہمارے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ سیکیورٹی ریزنز ہوں گی، کیونکہ پاکستان سے گزر کے آئے گا تو یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہوگا کہ کسی وقت بھی بند کر دیا جائے گا یہ وہ فلانا فلانا، تو وہ بیچ میں سے نکل گئے۔ تو پھر اسی طرح جو بنگلہ دیش اور چائنا کا جو پروگرام تھا وہ بھی پھر کانٹے میں پڑ گیا اور وہ بھی آگے نہ چل سکا۔ بہرحال یہ 2011 سے 2014 تک یہ پائپ لائن بننا تھا جو 2775 کلومیٹر ہے، 2775 کلومیٹر، 2800 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھائی جائے گی، اور اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ اس کو فائنلی اپروو بھی نہیں کیا جا رہا، جس کے لیے ایرانین پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے ہیں اور ان کی یہی خواہش ہے کہ کسی طرح سے پائپ لائن کا پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا جائے۔ لیکن اس پر امریکہ بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو کئی دفعہ وارن کیا ہے اور اس کو بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ اگر پاکستان نے ایران کے ساتھ یہ پروجیکٹ کیا تو ان کو بھی سینکشنز فیس کرنی پڑیں گے، کیونکہ ایران آلریڈی جو ہے وہ سینکشنز پہ ہے، اور خاص طور پر فیولز کے حوالے اس کے تو بہت سینکشنز ہیں کہ وہ پیٹرول اور گیس جو فروخت نہیں کر سک رہا۔ پر پاکستان نے امریکہ کو بڑے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ جس طرح پانی ہمارے سے جو ہے لائف اینڈ ڈیتھ میٹر، اسی طرح گیس اور انرجی کرائسس ہونے کی وجہ سے گیس بھی اور پیٹرول بھی ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر ہے، اور اگر ہم ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ مکمل نہیں کرتے، اپنا ایگریمنٹ توڑ دیتے ہیں، تو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں گے اور ہمارے خلاف بہت بڑی پلنٹی لگ جائے گی۔ جیسے ریکوٹیک میں ہمارے لیے 10-12 بلین کی لگی تھی، تو یہ تو اس سے بڑا پروجیکٹ ہے، یہ تو تقریباً 18-20 بلین کا جو ہے وہ پاکستان کو جو پلنٹی پڑ سکتی ہے۔ امریکہ کو اس بات کا پتہ بھی ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے، ICJ کو بھی پتہ ہے۔ تو یہ ایرانین پریزیڈنٹ اس حوالے سے آ رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو بہتر کر سکیں۔ اگلے 10 سالوں میں ان کے تقریباً 20% مزید لوگ پاورٹی لائن سے گر جائیں گے ایران میں، کیونکہ سینکشنز ہونے کی وجہ سے۔ لیکن ایران خود بھی اپنے آپ کو بڑا اسٹیبل رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور بڑے سوچ سمجھ کے اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیل پہ حملہ بھی کیا، لیکن اس میں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کوشش کی کہ اسکیلیٹ نہ کرے وار، اور عزت بھی رہ جائے اور وار زیادہ اسکیلیٹ بھی نہ کر سکے۔ تو اس طرح کے بڑے سوچ سمجھ کے اقدامات کر رہا ہے۔ تو صرف امریکہ کی بڑی گہری نظر ہے اس ایریا میں، اور اہم بات یہ ہے کہ اب امریکہ کو پاکستان کی اہمیت نظر آئے گی، کیونکہ 9/11 کے بعد اور یا پھر جس وقت رشین انویژن ہوا تھا افغانستان کا، اس وقت پاکستان کی بڑی اہمیت تھی، لیکن بعد میں 9/11 کے بعد پاکستان کی اہمیت ختم ہونے لگی۔ 9/11 کے شروع میں تھی، اور جب امریکن فورسز وہاں سے نکل گئی تو پاکستان کی اہمیت ختم ہو گئی۔ لیکن اس وقت ایرانین پریزیڈنٹ جس وقت پاکستان آئے ہیں تو اس سے بہت فرق پڑے گا، اور امریکن اس بات کو ریئلائز کر لیں گے کہ بھئی امریکن پریزیڈنٹ کو بھی پاکستان آنا چاہیے۔ کیوں کہ یہ وزٹ، ایرانین وزٹ، یہ پاکستان کا نہیں بلکہ یہ ٹورڈز چائنا ہے، یعنی کہ چائنیز کوریڈور میں ایک لحاظ سے ایران پریزیڈنٹ آئے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان اور ایران کے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات بن سکے، جو کہ امریکہ کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ چائنا، پاکستان اور ایران اور یہ پورا بیلٹ، اسٹرانگ بیلٹ جو بن جاتا ہے، اور پھر اس میں رشیا بھی آ سکتا ہے اور افغانستان بھی آ سکتا ہے اور دیگر کوئی ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، تو جو روٹ چینج کیا جا رہا ہے، ٹریولنگ روٹ ہے جو کہ ٹرانزٹ روٹ کہلاتا ہے ورلڈ کا، اس میں انٹرفیرنس بہت زیادہ ہو جائے گی اور امریکہ کی مناپلی ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے پاکستان اب امریکہ کے لیے ایک دفعہ پھر امپورٹنٹ بن جائے گا، USA اور دوسرے ادارے پھر پاکستان آنے لگ جائیں گے۔ یہ سال تو خیر الیکشن کا سال ہے، لیکن اگلے سال آپ دیکھ لیجیے گا کہ امریکن پریزیڈنٹ پاکستان کا وزٹ لازمی کریں گے۔ اس سے پہلے صرف انڈیا کا وزٹ کر کے چلے جایا کرتے تھے، لیکن پاکستان نہیں آتے تھے، لیکن اب وہ ضرور آئیں گے، ان کو آنا پڑے گا تاکہ اس ایریا میں پاکستان کو اپنا الائے بنائے رکھیں اور ایران کو آئسولیٹ رکھیں۔ اگر ایران کے تعلقات بننے لگ جائے گئے تو وہ پاکستان اور بنگلہ دیش اور پھر یہاں اس طرف چائنا اور تائیوان اور دیگر ممالک کے ساتھ اس کی انٹریکشن بڑھتی چلی جائے گی، جس سے کہ وہ ان کے حق میں یہ بات بہتر نظر ان کو نہیں آتی۔ مگر ایرانین پریزیڈنٹ کی جو نیکسٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ان کا ٹاپک ہوگا، تو پائپ لائن کے حوالے سے بات کریں گے کہ یار اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، آئیں جلدی کرتے ہیں، کچھ آپ کریں کچھ ہم کریں۔ پاکستان بھی ان سے کہے گا کہ یار آپ ہم پہ پلنٹی نہ لگائیں، ہم امریکہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے پھر سینکشنز لگا دیے ہیں، اس طرح کی صورتحال ہے اور آپ کی وجہ سے ہم پہ سینکشنز لگ رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی، اور ساتھ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بلوچی گروپ کا ہے
جو کہ بلوچ لبریشن گروپ ایسا ہے جو کہ ایران کے اندر اٹیک کرتا رہتا ہے، کلنڈسٹائن ایکٹیویٹیز کر کے واپس آ جاتا ہے، اور ایران پاکستان کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ بھائی ان کے خلاف آپ ایکشن لیں، اور اسی لیے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر جا کر جو ہے وہ میزائل ہٹ کیے تھے اور بلوچی گروپ کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ اس طرح بلوچستان کا جو کنسیپٹ ہے، جو گریٹر بلوچستان کا کنسیپٹ ہے، وہی ہے کہ اس میں کچھ حصہ پاکستان میں، بلوچستان کا کچھ جو ہے وہ افغانستان میں، اور کچھ بلوچ جو ہے وہ ایران میں ہے۔ تو یہ گریٹر بلوچستان اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تینوں ممالک سے مل کر ایک بلوچستان کا پورا ایک کنٹری بنایا جائے، جس کو گریٹر بلوچستان کہا جائے۔ تو اس میں بلوچی جو ہیں وہ کچھ بلوچی جو ہیں وہ اپنی کلینڈسٹائن ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، اور سپریشن ونگ ان کو کہا جاتا ہے یا گروپ کہا جاتا ہے، وہ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، اور وہی جو تھا وہ ایران کے اندر جا کر اٹیک کر کے واپس آ جاتا ہے پاکستانی ٹیریٹری میں۔ تو پاکستان سے کئی مرتبہ ایران نے کہا بھی ہے، لیکن پاکستان کے ان کے خلاف کوئی خاص ایکشن نہیں لیا، تو پھر ایران کو خود اس پہ میزائل پھینکنے پڑے تھے، اور چونکہ میزائل پاکستانی ٹیریٹری میں آ کے لگے تھے تو پھر پاکستان کو جوابی کارروائی کرنی پڑی، اور وہ حالات تھوڑے سے جو پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوئے تھے، اور اس بارے میں لازم بات ہوگی، اور ایران پاکستان سے کہے گا کہ بھئی جو آپ کے ہاں جو بلوچ سیپریٹ گروپ ہے، وہ جو پاکستان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں لے رہا، لیکن وہ ایران کے اوپر اٹیک کرتا رہتا ہے، اور وہ CIA سپورٹڈ ہے، امریکن فنڈنگ سے وہ چل رہا ہے، تو اس کے خلاف آپ ایکشن لیں، اس کو ایلیمینیٹ کریں۔ اور پاکستان بھی کہے گا کہ بھئی آپ کے ہاں جو ہے وہ انڈیا وہاں پر آ کر بیٹھا ہوا ہے، اور راک کے وہاں پہ سیلز چل رہے ہیں، اور کلبھوشن جیسے اس نے بھی یہی ٹریک اختیار کیا تھا، ایران کے ذریعے سے پاکستان میں آیا تھا، اور ہمارے جو بلوچی ہیں وہ پاکستان کے خلاف ان کو بھڑکانے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور انڈیا اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور بڑا کام کر رہا ہے، تو آپ ان کو ایلیمینیٹ کریں، ان کو ختم کریں۔ اور آپ نے تو انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ روٹس بنا لیے ہیں، اور پورٹ بنا رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے آپ ان کے ساتھ جو ہے تجارت بھی کر رہے ہیں، تو بڑی یاریاں دوستیاں ان کے ساتھ پالی جا رہی ہیں، اور پائپ لائن کے حوالے سے آپ ہمارے پاس آتے ہیں، جبکہ وہ آپ کا پائپ لائن کا پروجیکٹ چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہیں، اور وہ امریکہ کے کہنے پر بھاگے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ ان کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی بات چیت بھی ہوگی ایرانی پریزیڈنٹ اور پاکستانی پریزیڈنٹ یا پاکستانی انتظامیہ کے ساتھ۔ بڑا اہم ہے یہ وزٹ ہر لحاظ سے، پاکستان کے لحاظ سے، ایران کے لحاظ سے، بلوچوں کے لحاظ سے، امریکنز کے نظر میں، چائنیز کی نظر میں، کیونکہ چائنیز کوریڈور میں آئے ہیں وہ یہاں سے، اور چائنا اس پہ خوب بڑا قریب سے وزٹ کو دیکھ رہا ہے۔ انڈیا کے لحاظ سے، انڈیا میں چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے، لیکن اس کی نظر ضرور ہے اس کی پالیسی میکرز کی کہ بھئی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ڈیل ہو رہی ہے، پائپ لائن کا کیا آؤٹ کم نکلے گا، بلوچ سیپریٹس کا جو پاکستان اور ایران کے جو بارڈرز کی جو سچویشن اس پہ کیا نکلے گا، اور ایران کا جو اسرائیل کے ساتھ جو چل رہا ہے اس پر پاکستان اس کو کس حد تک سپورٹ کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں اس پورے ریجن کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل یہ وزٹ ہے۔ تو اس پہ ہم نے بات کی کہ بھئی اس کے جو پیچھے صورتحال چل رہی ہے وہ امریکہ کی پوری ایک گیم یا اسکیم اس کی چل رہی ہے، جس میں جو ہے کچھ اور ایکٹرز ہیں، جیسے انڈین ہے، اس میں چائنا ہے، اور اس میں رشیا بھی ہے، اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، اور سارے اس گیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان ایک مرتبہ پھر اپنی اہمیت حاصل کر رہا ہے، اور امریکنز کی نظر میں اہمیت حاصل کرے گا، اور باقی دنیا کی جو پاورز ہے اس کے حوالے سے بھی کرے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا کیا ڈیلز ہوتی ہیں، اور کیا کیا جو ہے اس وزٹ سے کتنے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں ایران کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے۔ بہت شکریہ۔